آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کے حوالے سے قومی سلامتی کی تصویراتی جہت کا اثر نو تعین چاہتے ہیں، خاص طور پر جس کا تعلق بھارت اور کشمیر تنازع سے ہے اور جو اشروں سے پاکستان کے قومی اہداف پر حاوی ہے۔ جنرل باجوہ کا کہنا ہے کہ نئے معاشی، سیاسی اور علاقائی حقائق کے پیش نظر تصویراتی تعطل درکار ہے۔ انہوں نے گزشتہ ماہ اسلام آباد میں ہونے والی نیشنل سیکیورٹی کانفرنس میں اپنے ان خیالات کا اظہار کیا تھا۔ اس کے بعد گزشتہ ہفتے 2 درجن سے زائد صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کی، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ بڑے تنازعات حل کرنے کی ضرورت پر زور دیے بغیر بھارت کے ساتھ تعلقات معمول کی سطح پر لانے کی ضرورت ہے۔ کسی کو بھی ایک معمول کے ملک کے دیگر ممالک کے ساتھ معمول کے تعلقات پر اعتراض نہیں ہو سکتا۔ سمٹتی ہوئی دنیا کے ساتھ چلنے کا یہی طریقہ ہے۔ کوئی بھی ملک کسی دوسرے ملک کے ساتھ محض کچھ تنازعات کو جواز بنا کر مسلسل حالت جنگ اور ٹکراؤ کی کیفیت میں نہیں رہ سکتا، چاہے وہ دیرینہ حل طلب تنازعات کتنے ہی مرکزی نوعیت کے کیوں نہ ہوں۔ لیکن متعدد اہم وجوہ کی بنا پر پاکستان کے لیے اس اچھے مقصد کا حصول کہنے کو آسان، کرنے کو انتہائی مشکل ہے۔ گزشتہ 70 برسوں سے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے تقسیم ہند کے زخم کشمیر کو ہرا رکھا ہے۔ اس نے بھارت کو اپنے ازلی دشمن کے طور پر پیش کیا ہے، جس کے ساتھ معمول کے تعلقات قائم ہو ہی نہیں سکتے، تاوقت یہ کہ کشمیر کا تنازع 1948 کی اقوام متحدہ کی قراردادوں کی روشنی میں حل ہو جائے۔ اس مقصد کے لیے بھارت کے ساتھ 4 مرتبہ جنگیں کی گئیں۔ ناقدین کے مطابق اس نے کشمیر کو بھارت کے قبضے سے آزاد کرانے کے لیے جہادی دستے بھی استعمال کیے ہیں، گرچہ پاکستان اس کی تردید کرتا رہا ہے۔ بدقسمتی سے ان کوششوں کا پھل ملنا تو درکنار، ان کی پاکستان کی ریاست اور معاشرے کو بھاری قیمت چکانا پڑی۔ اس کوشش میں ہم آدھا ملک گنوا چکے۔ اس دوران ہم نے سیاچن کھو دیا، بھارتی ریاست کو اشتعال دلائے رکھا جس نے کشمیریوں کی 2 نسلوں پر بے پناہ مظالم ڈھائے ہیں۔ صرف یہی نہیں، ہم نے ریاست کے محدود وسائل کا رخ عوامی فلاح کی بجائے دفاعی ضروریات کی طرف موڑ کر لاکھوں پاکستانیوں کو غربت زدہ زندگی بسر کرنے پر مجبور کر دیا۔ شہریوں کی جمہوری آزادی اور حقوق سلب کرنے کے لیے بارہا آئین کو پامال کیا۔ مخصوص نظام تعلیم کے ذریعے یک کے بعد دیگرے نسلوں کو برین واش کر کے قومی نظریہ اور مقدس گائے کا مسخ شدہ تصور ان کے ذہنوں میں راسخ کر دیا۔ ہم نے جمہوری آئین کی بجائے سیاست کو ایسی تنک مزاج ڈیپ سٹیٹ کے ماتحت کر دیا جو خود کو ہر قسم کے احتساب سے بالاتر سمجھتی ہے۔ ان گہری جڑیں رکھنے والے روایتی معروضات کی موجودگی میں جنرل باجوہ مجوزہ یو ٹرن لیتے ہوئے کس طرح راتوں رات مثبت نتائج کی توقع کر سکتے ہیں، خاص طور پر جب ان کا اپنا ادارہ متعدد غیر آئینی اقدامات، ایک نااہل اور غیر مقبول حکومت کو سہارا دیے رکھنے اور بھاری عوامی تائید رکھنے والی 2 مرکزی دھارے کی سیاسی جماعتوں کو ختم کرنے کی کوشش کی وجہ سے تنقید کی زد میں ہے۔ در حقیقت یہ دلیل بھی دی جا سکتی ہے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے اپنی اپنی باری پر قومی سلامتی کے بیانیے کو تبدیل کرنے کی کوشش کی تاکہ بھارت کے ساتھ تعلقات معمول پر لائے جائیں، دفاعی اخراجات میں کمی اور فلاحی منصوبوں پر زیادہ خرچ کر کے عوام کی حالت سدھاری جا سکے۔ لیکن اس سوچ کی پاداش میں اسٹیبلشمنٹ نے دونوں کو سزا دی اور ان کی حکومتوں کو چلتا کر دیا۔ آج جب جنرل باجوہ اسی موقف کا اعادہ کر رہے ہیں جس کی ان جماعتوں نے بہت دیر تک وکالت کی تھی، تو بہتر ہوتا اگر اس تاریخی یو ٹرن کی قیادت کے لیے انہی جماعتوں کو آگے آنے کا موقع دیا جاتا۔ یقین کرنا چاہیے کہ پاکستانی عوام صرف انہی جماعتوں کے اس موقف کو پذیرائی بخشیں گے۔ اس کی بجائے جنرل باجوہ نے تصویراتی تعطل کے قومی بیانیے کی تشکیل کے لیے صحافیوں کے گروپ کو لیکچر دینا بہتر سمجھا۔ میڈیا کے اس استعمال سے مطلوبہ نتائج کی توقع خام خیالی ہے، چاہے وہ برملا تسلیم نہ بھی کریں۔ مذکورہ گروپ میں موجود صحافیوں میں سے نصف کے قریب تو خود اشروں سے کی جانے والی برین واشنگ کا شکار ہیں۔ وہ بھارت کو قابل نفرت مسلم مخالف، پاکستان مخالف دائمی دشمن کے طور پر دیکھتے ہیں، وہ دشمن جس کے ساتھ معمول کے تعلقات قائم کیے ہی نہیں جا سکتے۔ گروپ میں شامل دیگر نصف بہتر سمجھتے اگر یہ تجویز منتخب اور قابل احتساب جماعتوں اور پارلیمانی اداروں کی طرف سے آتی، بجائے کہ اسے ایسی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے پیش کیا گیا ہے جس کے بارے میں تاثر ہے کہ وہ مسئلے کا حل نہیں، اس کا حصہ ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کے مسئلے کی عکاسی اس کے واحد شراکت دار کے رویے سے ملتی ہے۔ تحریک انصاف نہ تو اس بیانیے کو ہضم کر سکتی ہے اور نہ ہی اس میں اتنی ذہنی صلاحیت ہے کہ وہ بھارت کے ساتھ باعزت طریقے سے تعلقات کو معمول پر لانے کے لیے مذاکرات کر سکے۔ ہم جانتے ہیں کہ عمران خان نے اپنے بھارتی ہم منصب کے لیے کس قدر ذاتی سطح پر توہین آمیز لہجہ اپنا رکھا تھا، اور پھر وزیر اعظم کی رخصتی کی دعائیں کرنے والے پریشان حال مشتعل پاکستانی ان کی بات کیسے سنیں گے؟ اسٹیبلشمنٹ نے 6 اگست 2019 کو بی جے پی کی حکومت کی طرف سے آرٹیکل 370 اور 35A کی منسوخی پر محتاط رد عمل دیتے ہوئے تعلقات کی بحالی کا دروازہ کھلا رکھا تھا۔ لیکن تحریک انصاف کی حکومت شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار بننے کی کوشش میں ایک قدم آگے بڑھ گئی۔ اس نے بھارت کے ساتھ تمام رابطے توڑ لیے اور تعلقات معمول پر لانے کے لیے ناممکن سی شرائط رکھ دیں۔ در حقیقت اس نے بعد میں تجارت کی بحالی کا موقع ضائع کر دیا، حالانکہ اس وقت ایسا کرنا قومی مفاد میں اور ملک کی معاشی بحالی کے لیے سود مند تھا۔
اب قابل بحث بات یہ ہے کہ کیا اسٹیبلشمنٹ ادارے کی سطح پر واقعی کشمیر بطور پاکستان کی شہرک کے تصور سے دستبردار ہونے کے لیے تیار ہے، خاص طور پر جب اس کے لیے بے پناہ جانی اور مالی نقصان برداشت کیا گیا ہے۔ ہم جنرل پرویز مشرف کے بھارت کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کے لیے پیش کردہ 4 نکاتی فارمولے کا حشر یاد کر سکتے ہیں۔ بعد میں آنے والی فوجی قیادت اس فارمولے سے گریز کرتے ہوئے پرانی ڈگر پر چل نکلی تھی۔ اب اگر اسٹیبلشمنٹ راہ تبدیل کرنا چاہتی ہے کیونکہ اس کی روایتی سوچ قابل عمل نہیں رہی، تو اسے ریاست کے سفید اور سیاہ کا مالک بننے کی بجائے سول سوسائٹی اور عوام کے منتخب شدہ نمائندوں کو موقع دینا چاہیے کہ وہ جمہوری اور آئینی طریقہ کار استعمال کرتے ہوئے قومی سلامتی کی اس روایتی سوچ کو تبدیل کرتے جائیں جو ہمسایوں کے علاوہ اپنے لوگوں کے ساتھ مسلسل حالت جنگ میں رہتی ہے۔ اس کی بجائے اب ایسی فلاحی ریاست کا تصور ارزاں کیا جائے جس کے تمام ادارے اس آئینی حد کے اندر رہیں گے۔ ایک آزاد اور باہم متصل دنیا کے ساتھ چلنے کے لیے جدید ریاستوں کا یہی طرز عمل ہے۔ آخری بات، اگر پاکستانی عوام ہی جنرل باجوہ کی تصویراتی تبدیلی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ یہ بات کسی مقبول عوامی قیادت کی طرف سے نہیں آئی، تو ذرا تصور کریں کہ بھارت اور عالمی برادری کے لیے اس پر اعتبار کرنا کتنا مشکل ہوگا۔ اور اگر عالمی برادری نے اسے تصویراتی تبدیلی کی بجائے ایک پینترا بدلنا خیال کیا تو سمجھ لیں کہ یہ مقصد تو فوت ہو ہی چکا ہے۔ یہاں دو قسم کی سچویشنز تھی۔ ایک وہ تھی جو کہ وہ کہہ رہے تھے، ان کی جو اوپننگ سٹیٹمنٹ تھا، جن سبجیکٹس کے اوپر وہ ٹچ کرنا چاہ رہے تھے۔ پھر وہ سبجیکٹس تھے جس کے اوپر سوال آئے، جس کے اوپر جواب تو دینا ہی دینا تھا۔ اگر لوگوں کو بٹھایا ہوا ہے اور پھر سوال آئے تو سوال تو آئیں گے۔ سوال تو پھر آئے، حامد میر کے اوپر بھی آیا، اور بھی سوال آئے جس کا جواب دینا تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں دونوں کو الگ رکھنا چاہیے۔ فوکس ہمیں وہ کرنا چاہیے کہ ان کا مقصد کیا تھا اس میٹنگ کے لیے۔ چھوڑ دیں یہ حامد میر صاحب کے سوال اور سلیم صافی صاحب کے سوال اور علی وزیر کے سوال وغیرہ وغیرہ، اس قسم کے جو سوال تھے ان کو رہنے دیں آپ۔ یہ پوچھا تو پھر جواب تو دینا ہی تھا۔ اب آئی بات کہ یہ ان کا مقصد کیا تھا۔ ان کے میرا اپنا خیال ہے 2-3 ایشوز تھے جس کے اوپر یہ بات کرنا چاہ رہے تھے، اور فوکس ایک تو ظاہر ہے یہی تھا، باجوہ ڈاکٹرن۔ اچھا، یہ میں آپ کو اپنی ذاتی علم سے یہ بتا دوں کہ جنرل باجوہ کچھ عرصے سے یہ سوچ رہے ہیں کہ جو پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی ڈاکٹرن ہے اور جو الائنسز ہیں ود ویریس کنٹریز، وہ شاید آج کے دور میں دے نیڈ ٹو بی ریسیٹ۔ اور اسپیشلی یہ کہ ریسیٹ جو ہونا ہے وہ تھوڑا سا ویسٹ کی طرف ٹلٹ ہونا چاہیے، میننگ کہ ہم ویسٹ سے دور نہ ہو جائیں۔ ساری عمر ہم ویسٹ کے ساتھ رہے ہیں، ہماری تجارت ویسٹ کے ساتھ ہے، ہماری لنکس ویسٹ کے ساتھ ہے، ہماری ٹیکنالوجی ویسٹ کے ساتھ ہے، ہماری ایکسپورٹس ویسٹ کے ساتھ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اتنا نہ ہو کہ یہ جو آگے کشمکش آ رہی ہے بٹوین دا ویسٹ اینڈ چائنا اینڈ رشیا اینڈ دس ادر گروپ، ہم اس سچویشن میں نہ ہو جائیں کہ وی اینڈ اپ ان دس ادر گروپ وداؤٹ دا بینیفٹس آف بینگ پارٹ آف دا ری۔ تو وہ تھوڑا سا اس کو ریسیٹ کرنے جا رہے تھے، اور میں سمجھتا ہوں یہ ان کا ایک اپنی ریویو ہے۔ جیسے مشرف کی بھی یہ ویو تھی کہ وی کانٹ ڈو وداؤٹ دا ویسٹ، our setting has to be towards the west. ہماری parliamentary system، ہمارے culture، everything is based on relationship with west.